السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ مغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے، مجھے اور آپ کو سب کو اللہ اپنے مقاصد میں، اپنے وہ عبادات میں مصروف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اپنی رضا والے اعمال میں لگائے رکھے اور اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 12، تشدید۔ یہ تختی ہے تشدید والی۔ سب سے پہلے ہدایت کیا ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو ان سوالات کے جوابات یاد کرائے جائیں۔ یہ چیزیں اس لیے پہلے ہوتی ہیں تاکہ بچوں کو جب ان کا نام پتہ ہوگا، جگہ پتہ ہوگا، پڑھنے کا طریقہ پتہ ہوگا، تو بچے کے لیے پڑھنا، جوڑ کرنا، رقم پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ چیزیں پہلے یاد کرنی ہوتی ہیں، جس کو تعریفات کہتے ہیں، ہدایات کہتے ہیں، ڈیفینیشن کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بچوں کو پہلے یاد ہونی چاہیے۔ زبر، زیر پیش، کھڑی حرکات، اور اس کے بعد وہ جزم ہے، حروف مدہ ہے، حروف لین ہے، یہ چیزیں یہ یاد بچوں کو ہونی چاہیے تاکہ وہ اچھا پڑھ بھی سکے اور آگے اچھا پڑھا بھی سکے۔ تو کیا جی پہلا سوال کہتے ہیں یہ ہے کہ سوال تین دندانے والے کو کیا کہتا ہے؟ مطلب تین دندانے والی جو شکل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید بھی کہتے ہیں اور شد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب ایک تو وہ علامت ہے تین دندانوں والی، اس کو وہ تشدید بولتے ہیں، لیکن جس کے حرف کے اوپر وہ تشدید ہوگی اس حرف کو کیا بولیں گے؟ تو اس کا جواب کہتے ہیں مشدد بولیں گے۔ اس حرف کو مشدد کہیں گے جس حرف پر وہ تشدید ہوتی ہے۔ سوال تشدید والا حرف کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ جو تشدید والا حرف ہے وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کتنی بار اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو مرتبہ وہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر، دوسری مرتبہ خود۔ ایک مرتبہ مطلب جس پر تشدید ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کو ایک مرتبہ اپنے سے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، ایک مرتبہ پڑھا گیا اور دوسری مرتبہ وہ خود اپنی حرکت سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سوال آگے کیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ مشدد کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ مشدد حرف کس طرح پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ مضبوطی کے ساتھ، ذرا رک کر، مطلب جم کر اور مضبوطی کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے سوال تھے تشدید کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ تین دندانے والی شکل، اس کا نام کیا ہے، جس حرف پر وہ ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی بار وہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ چیزیں سب سے پہلے سیکھنے والی تھیں، تو سب سے پہلے اس کو ہم یاد کر لیں۔ تشدید اس کا نام ہے، اور جس حرف پر تشدید اس کو مشدد کہیں گے، اور مشدد حرف دو بار پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر۔ پڑھتے کیسے ہیں؟ سختی اور جماعت سے اس کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با اب، با حمزہ با زبر اب، با زیر بی اب، بی حمزہ با زبر اب، با پیش بو اب، بو اب، با اب بی ابو۔ یہ ہے رک کر، اب با اب با اب بی اب بو، یہ ہے رک کر پڑھ رہے ہیں، سختی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اور رک کر اس کو پڑھنا۔ ابا ابی ابو یہ صحیح نہیں ہے، رکنا، اس میں رکنا ضروری ہے۔ وہ جو حرف ہے جس پر تشدید ہے اس کو ذرا رک کر پڑھتے ہیں، اس پر تھوڑی دیر رکنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ جم کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حمزہ با زیر اب، با زبر با ابا، حمزہ با زیر اب، با زیر بی اب، بی حمزہ با پیش ابا، حمزہ با زیر ابا پیش بو ابو، ابا ابی ابو۔ حمزہ با زبر، حمزہ با پیش اب، با زبر با ابا، حمزہ با پیش اب، با زیر بی اب، بی حمزہ با پیش اب، با پیش بو ابو،
ابا ابی ابو. اس میں آواز بھی جاری رہنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رک کر پڑھا آپ کے اب با اب بھی آواز رکے نہیں. اب با اب بھی ابو ابا ابی ابو ابا ابی ابو. ٹھیک ہے نا جی. حمزہ با زبر اب با دو زبر بن اب بن. حمزہ با زبر اب با دو زیر بن اب بن. حمزہ با زبر اب با دو پیش بن اب بن اب بن اب بن اب بن. حمزہ با زیر ابا دو زبر بن ابن. حمزہ با زیر ابا دو زیر بن ابن. حمزہ با زیر ابا دو پیش بن ابن 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 ابن. حمزہ با پیش ابا دو زبر بن ابن. حمزہ با پیش ابا دو زیر بن ابن. حمزہ با پیش ابا دو پیش بن ابن 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 ابن. حمزہ تا زبر اتا زبر تا اتا. حمزہ تا زبر اتا زیر تی اتی. حمزہ تا زبر اتا پیش تو اتو اتا اتی اتو. حمزہ تا زیر اتا زبر تا اتا. حمزہ تا زیر اتا زیر تی اتی اتا اتی. حمزہ تا زیر اتا دو تا پیش تو اتو اتا اتی اتو. حمزہ تا پیش اتا زبر تا اتا. حمزہ تا پیش اتا زیر تی اتی اتا اتی. حمزہ تا پیش اتا پیش تو اتو اتا اتی اتو. تو یہ ہم اس کو جوڑوں کے ساتھ آپ کو پڑھنا بتایا ہے. آپ اس کو رواں سماعت فرمائیں. اس کی جو ہے وہ رواں کیسے پڑھنا ہے, چونکہ اصل میں رواں مقصود ہے. تو 2 4 بار 5 6 لائنیں جو ہم اس کو ہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے تاکہ ہمیں جوڑ کرنا آ جائیں. ٹھیک ہے, یہ جوڑ کرنے کا طریقہ تھا. اب اس کے رواں سماعت فرمائیں. تن اتن 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 اتن. اسا اسی اسو اسا اسی اسو اسا اسی اسو. اسن 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 اسن. اجا اجی اجو اجا اجی اجو اجا اجی اجو. اجن 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 اجن. تو یہ ہماری تخطیطی تشدید والی. اس میں آپ نے خیال کیا کرنا ہے, رک کر پڑھنا ہے, جلدی سے نہیں پڑھنا. اس لیے ہم تعوذ اور تسمیہ کے اندر جب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو باللہ یہ لام پر کیا ہے, یہ تشدید ہے, تو اس لیے اس کو رک کر پڑھنا ہے, مضبوطی سے پڑھنا ہے. تو اس لیے کوشش کر کے اس کو پہلے یاد کر لیں. اس کا نام تشدید ہے. اس کو جو ہے وہ شد بھی کہتے ہیں, اور جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں. مشدد حرف 2 بار پڑھتے ہیں. کس طرح 2 بار پڑھتے ہیں؟ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ. اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, اس کو جم کر اور مضبوطی کے ساتھ اور
جماعوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس لیے کوشش کریں اس کو بار بار سنیں اور اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔